السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 10 کا آغاز کریں گے اور اس میں سے اپنے لیے کچھ عملی پوائنٹس نکالیں گے۔ اس پارے کا آغاز مال غنیمت کی تقسیم سے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مال غنیمت کیا ہوتی ہے؟ مال غنیمت وہ مال جو جنگ کے دوران مد مقابل فوج یا دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کی تقسیم کا یہاں ذکر ہے۔ پھر آگے والی آیات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو آپ کو تعداد دکھائی ہے دشمنوں کو وہ کم دکھائی ہے۔ کیوں ایسا ہم نے کیا؟ ہم نے اس لیے کیا کہ آپ کی ہمت بڑی رہے، آپ کو ایک دھارس ہو کہ ہاں جو ہم جن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں وہ کم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور آگے آیات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت ڈال دی۔ کیوں؟ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ دنیا کا تمام خزانہ خرچ کرتے تو یہ محبت آپ ان کے دلوں میں ڈال نہیں سکتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں آپ دیکھیں یہ جو محبت ہوتی ہے نا، آپ کسی کے دل میں ڈال نہیں سکتے، کیونکہ یہ ٹوٹلی اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ تو مومنوں کے دلوں میں بھی جو محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ آپ ان کے ساتھ ہر لمحے تیار تھے۔ اور یہاں اسی صورت میں اسی کنیکٹنگ میں ہمیں ایک اور آیت ملتی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہجرت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو غار ثور میں قیام کیا تھا کیونکہ پیچھے دشمن آپ کے لگے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق تو بہت پریشان ہو گئے تھے کہ دشمن تو بہت ہمارے قریب آ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا اور ہمارے دلوں سے غم کا دور ہونا کتنی بڑی اللہ کی نعمت میں سے ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو بہت دھارس دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اسی بارے میں آغاز ہوتا ہے ایک اور سورت جس کا نام ہے سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اب یہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی گئی، اس کی تفصیل کے لیے ہم سب کو قرآن کھولنا پڑے گا اور جاننا پڑے گا کہ آخر کیا اس کے اندر ایسی چیز ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اسی بارے میں ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی بھلائی خیر پہنچتی تھی تو یہ دشمن ناخوش ہوتے تھے، لیکن کبھی آپ پر کوئی تکلیف کوئی مصیبت کھڑی ہو جاتی تھی تو یہ اس پر یہ کہتے تھے، ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ ہم تو بڑی احتیاط برتتے ہیں اپنے معاملے میں، یہ ان کا یہ حال ہوتا تھا۔ آگے پھر زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کی جائے، رینڈم آپ نہیں دے سکتے بلکہ اس کے بھی مصارف ہیں کہ آپ نے زکوٰۃ کہاں اور کیسے خرچ کرنی ہے۔ پھر آگے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جماعت اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں جو ہے مالدار کر دیں تو ہم آپ کی راہ میں خرچ کریں گے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو مال دیتے تھے تو وہ کنجوسی کیا کرتے تھے۔ اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ واقعی ایسا ہے کہ ہم بھی اپنے دل میں بڑا تہیہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تو یوں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا تو ایسا کر لیں گے، رمضان آئے گا تو بہت زور و شور سے عبادت کریں گے۔ اب رمضان ہمارے سر پر ہے بلکہ آج کل گزر رہا ہے، تو بتائیے ہم اپنا رمضان کیا واقعی ایسے ہی گزاریں کہ جیسا ہم نے بیسٹ آف بیسٹ پلان کیا تھا، یا ابھی بھی کمی کوتاہی ہے؟ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم اس کو دور کر لیں کہ ابھی تو صرف 10 روزے گزرے، باقی کے 20 روزے ہمارے ہاتھ میں۔